کل کے درس میں یہ بات تھی کہ پورے کے پورے جو ہے تو اسلام میں داخل ہو جاؤ، مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اب اللہ رب العزت یہاں پر آگے جو ہے تو دلیل لے رہے ہیں کہ بھئی دیکھو بنی اسرائیل ان کے پاس بھی کیا ہے کہ پورے کے پورا ان کے سامنے دین آیا، ان کے پاس نشانیاں آئیں، اور ان نشانیوں کے بعد وہ کیا ہو گئے کہ پھر گئے، پھر دیکھو ان کا انجام کیسا ہوا۔ تو لہٰذا تمہارے پاس جب ہدایت پہنچ گئی اور اس ہدایت کے بعد اگر تم جو ہے تو اس ہدایت کی پیروی نہیں کرو گے تو پھر خوب سمجھ لو کہ جس طرح کا انجام ان کا ہوا ہے اسی طرح کا انجام تمہارا ہوگا۔ لہٰذا تم جو ہے تو کیا کرو، پورے کے پورے دین پر عمل کرو، پورے کے پورے دین پر چلو۔ لوگ دین پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ اس کا سبب جو ہے تو دوسری آیت زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا کے اندر جو ہے تو بتایا گیا کہ دنیا ان کے سامنے مزین ہو جاتی ہے، دنیا ان کو عزیز ہو جاتی ہے، دنیا ان کو اچھی لگتی ہے، تو اس وجہ سے لوگ جو ہے تو کیا ہے کہ بھئی اس پر عمل نہیں کرتے، دین پر عمل نہیں کرتے، یہ باعث بن جاتی ہے۔ یا ان کو جو ہے تو جاگیریں اور جائیدادیں وہ اچھی لگنے لگتی ہیں، تو اس کے باعث وہ دین پر عمل کرنے سے رک جاتے ہیں۔ یا یہ ہے کہ ان کو اپنے عزیز و رشتہ دار وہ جو ہے تو ان کو محبوب ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ دین پر عمل نہیں کرتے، تو دنیا جو ہوتی ہے یہ ان کے لیے مزین ہو جاتی ہے۔ تو اے مومنو، کہیں تمہیں یہ دنیا دھوکے میں نہ ڈال دے اور تمہیں جو ہے تو کیا کر دے کہ اس سے دین پر عمل کرنے سے روک دے۔ اور مال کے بارے میں پریشان نہیں ہونا کہ اگر ہم دین پر عمل کریں گے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو شریعت منع کرتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ جو ہے نا جائز نہیں، جس طرح جوا شریعت کہتی ہے کہ جوا جائز نہیں، جس طرح سود شریعت کہتی ہے کہ یہ کیا ہے، جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کیا ہے کہ ڈاکہ، شریعت کہتی ہے کہ ڈاکہ ڈالنا جائز نہیں ہے، چوری کرنا جو ہے تو جائز نہیں ہے، سٹا جو ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ اس طرح بے شمار جو ہے تو چیزیں وہ کیا ہے کہ شریعت اس کو منع کرتی ہے، تو تم اس بات میں یہ پریشان مت ہو کہ میں دین پر عمل کروں گا تو کھاؤں گا کہاں سے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، رزق جو ہے تو اللہ روزی دیتے جس کو چاہے بے حساب۔ تم یہ جو ہے تو ٹینشن اپنے سر پر نہ لو کہ یار میں نے دین پر عمل کرنا شروع کیا تو مجھے جوا چھوڑنا پڑے گا، مجھے سود جو ہے تو کیا کرنا پڑے گا، چھوڑنا پڑے گا، مجھے یہ معاملات چھوڑنے پڑیں گے، تو ان کے بارے میں فکر مند مت ہو، بلکہ اللہ پر یقین رکھو کہ رزق دینے والا تو وہ ہے۔ تم جو ہے تو جوا کر کے تم کہتے ہو کہ میں زیادہ کما لوں گا، اسی جوئے میں ہار گئے سارا کا سارا، تو کیا کمایا؟ نقصان ہو گیا۔ سود میں کہتے ہو کہ میں زیادہ کماتا ہوں، بظاہر تم جو ہے تو زیادہ تمہارے پاس مال آ رہا ہے، لیکن گھر میں ایسی بیماری اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دی جس کی وجہ سے سارا کا سارا مال کیا ہو گیا، چلا گیا۔ اور پھر اس سے بڑا نقصان آخرت کا ہے، پھر اس سے جو بڑا نقصان ہے وہ کس کا ہے؟ آخرت کہ آخرت میں جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشگی ہوگی تو مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تو کہیں گے کہ ہاں اب تم جو ہے تو کیا کرو، تلوار اٹھاؤ اور میرے ساتھ لڑو، کہ میں نے تمہیں یہ کہا نہیں تھا کہ سود کو چھوڑ دو، سود کو کیا کرو، چھوڑو، تو میں نے تمہیں کہا تھا کہ بھئی سود کا معاملہ کرنے والا وہ ایسی ہے جیسے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جو ہے تو جنگ کرے، میں نے تو وہاں پر اعلان جنگ کر دیا تھا، لہٰذا اب تم تلوار اٹھاؤ اور لڑو۔ تو کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ لڑ سکتا ہے؟ کون اللہ تعالیٰ کے ساتھ لڑ سکتا ہے؟ تو اس لیے اس چیز کی بالکل بھی پریشانی نہیں کرنی چاہیے کہ دین پر عمل کروں گا تو کھاؤں گا کہاں سے، لوگوں کی یہی اشکالات ہیں، لہٰذا یہ کوئی بھی جو ہے تو اشکال نہیں ہے، سب جو ہے تو ایک ہی منہ ہے، سب ادھر ہی سے کھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے تو عمل کرنے کی توفیق و عنایت فرمائے۔